إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کائنات میں جو ایک نظام بنایا ہے اور اس میں 18,000 مخلوقات کو وجود بخشا ہے چرند پرند خرند تو دنیا میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی شخص کوئی بھی کمپنی کوئی بھی بندہ جب کسی چیز کو بناتا ہے کوئی چیز تخلیق کرتا ہے اثر نو ایجاد کرتا ہے تو اس کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے اور اس چیز کے بنانے کا مقصد یہ ہے اس چیز کو میں نے متعارف اس وجہ سے کرایا ہے تاکہ یہ اس قسم کا کام انجام دے سکے بالکل بعینہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ایک ریل پیل ہے جو ایک نظر آنے والا ایک سلسلہ ہے چاہے نظروں کے سامنے ہو چاہے نظروں سے اوجھل ہو یہ ایک سلسلہ اللہ رب العزت نے قائم فرمایا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کا کیا مقصد ہے صرف اور صرف میرے عزیزو اللہ رب العزت نے یہ انسان کی خدمت میں لگا دیے ہیں ان تمام مخلوقات کو حضرت انسان کی خدمت کے واسطے بنایا گیا ہے اور انسان روئے زمین پر اللہ رب العزت کا خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ یہ انسان روئے زمین پر
جو بھیجا گیا اور اسے بنایا گیا، اللہ نے اسے اپنا خلیفہ کہا۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ نے بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور دنیا میں بھیجا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دوسری جگہ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ رب یہ دیکھے تم کو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ تو ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہم نے الحمدللہ سیکھ بھی لیا اور پڑھ بھی لیا اور ہمیں معلوم بھی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے اور اس مقصد کو پانے کے لیے کیا کیا چیزیں اپنانی ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہیں اور ہمیں بتائی ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے اور نبوت سے قبل روئے زمین پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں مبعوث ہوئے، ان تمام انبیاء کو ایک ہی بات اور ایک ہی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ نے اپنا محبوب بنا کر لوگوں کی طرف بھیجا۔ پھر ان بھیجنے والوں میں اور ان امتیوں میں مختلف خصوصیات ذکر فرمائی، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے پیارے آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر شیر خدا کے برادر عمر عثمان کے سسر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو جس اللہ نے اس جسم کو بنایا، جس اللہ نے یہ دنیا بنائی، جس اللہ نے 18,000 مخلوقات ہماری خدمت میں لگا دیے، جس اللہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہمارا جسم کام کر رہا ہے، ایک حکم کے تحت ہمارے لیے وہ جسم بنایا، اس جسم میں فیکٹریاں چلائیں، ایک زبان جس کی کیا حیثیت ہے، ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن بچپن سے لے کر جب تک زندگی ہے بغیر کسی چارج کے کام کر رہی ہے۔ ہم اس سے بولتے بھی ہیں، ہم اس سے دوسروں کو باتیں بھی سناتے ہیں، اچھی بات بھی کرتے ہیں، بری بات بھی کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا اس زبان کا آج کل کے دور کے حساب سے اگر کہیں ٹیکس بل، اس زبان کا ٹیکس کیا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ دماغ ایک رگوں کا مجموعہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ رگوں کو ناپا اور تولا جائے یا اس کی مسافت معلوم کی جائے، یہ ایک رگوں کا ایک سلسلہ ہے، مجموعہ ہے۔ کہتے ہیں یہاں سے لے کر چاند تک جتنا فاصلہ ہے ہر انسان کے دماغ میں رگوں کا اتنا مجموعہ ہے، جسے ہم دماغ کہتے ہیں، یا مغز کے ارد گرد جو رگوں کا مجموعہ ہے۔ گردے بھی اسی طرح جو ایک نظام ہے، ان گردوں کی رگوں کی اگر مسافت معلوم کرنا چاہیں تو آج آپ کی یہ سائنس اور آپ کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ رگوں کا جو مجموعہ ہے گردوں میں 11,000 کلومیٹر ہے۔ 11,000 کلومیٹر کی مسافت
اس سے خون کی روانی، اس سے نقصان کی چیزوں کا پتہ چلنا، اس کے فائدے کی چیزوں کا پتہ چلنا، کون سی چیز مجھے فائدہ دے رہی، کون سی چیز اس جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ پورے جسم کے لیے معدہ، یہ دل میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، اور یہ دھڑکتے ہوئے خون کتنا پمپ کرتا ہے، پورے جسم میں خون کی سپلائی کرتا ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں سوچا۔ صرف اور صرف ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک راز کار فرما ہے، ایک حکم ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اپنی ذات کے لیے، اچھائی کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے، بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم دوسروں کو بھلائی کی طرف لے آئیں، دوسروں کے لیے نیک سوچیں، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اس وقت ہم خیر امت بنیں گے جب ہمیں دوسروں کی فکر ہوگی، جب ہمیں دوسروں کا احساس ہوگا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تین خصوصیتیں بتائی۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کی طرف لوگوں کو لاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے ہو۔ تو مفسرین حضرات یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ دوسروں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور دوسروں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے۔ ہر بندہ دوسروں کی نفع رسانی کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ہم دوسروں کی نفع رسانی کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں تو اس مقصد کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے تب جا کر ہم خیر امت ہوں گے، نہیں تو پھر مشکل ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان لانا یہ بنیادی چیز ہے، لیکن اس کام کی اہمیت کو دیکھیں، اس کام کی طرف اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ پہلے کام کو ذکر کیا، آخر میں جا کے کہا وتؤمنون باللہ، تو اس سے اس کام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں اور نظر آتا ہے، ایک محنت کی صورت میں، ایک کوشش کی صورت میں ہمیں ایک ریل پیل نظر آ رہی ہے کہ ہمارے وہ ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ جو مسلمانوں میں اعمال کے حوالے سے بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی فکر کرتے ہیں، معاشرے سے عام قسم کے افراد کے جن کو دین کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں، ان کو دین کا داعی بنا دیتے ہیں، ان کی فکر کر لیتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، بہت قابل مبارکباد ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور کام بھی ہے جس کی طرف میں آپ کو آج متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک عام آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، جو چوری گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اس کو گناہ کبیرہ سے نکال کر نیک بنانا بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے دل گردے کی بات ہے، لیکن جس طرف میں آپ کو متوجہ کرنے والا ہوں اس پر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ وہ کیا ہے؟ یہ مسلمان جو گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج ادا نہیں کرتا، اور بہت سارے گناہوں میں ملوث ہے، لیکن ہے مسلمان، تو یہ مسلمان جب اس حالت میں اس دنیا سے جائے گا، یقیناً جانا سب کو ہے، تو جب یہاں سے یہ جائے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ صرف اتنا کہ اپنے جو گناہ کیے ہیں ان کا بدلہ چکاؤ۔ لیکن پھر ایسا دن بھی آئے گا، روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ آج میری رحمت جوش مارتی ہے، آج جہنم سے ہر اس بندے کو نکالو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ تو وہ دن بھی آئے گا کہ وہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے، یہی گناہ گار لوگ۔ لیکن میرے عزیزو، ان بندوں کا کیا ہوگا
جو ایمان کی حالت میں نہیں کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو جائیں، ان کی فکر کون کرے گا؟ نبیوں نے تو آنا ہی نہیں ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق ہی یہی ہے کہ تم دوسروں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور نفع رسانی سے یہاں یہ مراد ہرگز نہیں، ٹھیک ہے آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں دوسروں کی ایمان کی فکر کرنا، دوسروں کے اعمال کی فکر کرنا، دوسروں کو آگ والے راستے سے بچا کر خوشحالی والے راستے پر لانا، اصل یہ ہے۔ اور آپ کے ہاں الحمدللہ پوری دنیا میں ایک محنت چل رہی ہے، غیر مسلموں میں دیگر جتنے اقوام عالم ہیں، نصارہ، یہود، ہنود، ہندو مذہب مسلک جتنے بھی ہیں، سب میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ہمارے علماء کرام، اور ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو گمنام ہیں لیکن کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بارے میں چند ایک باتیں انشاءاللہ اس بات سے متعلق پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وہ اس وقت عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو غیر مسلموں کا درد دیا ہے، اور وہ غیر مسلموں میں جو غیر ایمان والے ہیں ان میں کام کرتے ہیں، اور وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، کہ آپ کے ہاتھ پر اگر ایک بندہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو جائے تو آپ کے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت بڑی ہستی اور بہت بڑا سرمایہ سمجھا جاتا تھا، تو ایک بندے کا مسلمان ہونا، آگ سے بچ جانا کس قدر سعادت ہے۔ حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب کی فکر اور ان کے اس درد اور غم کا اس بات سے احساس لگائیں اور اس بات سے سوچیں، فکر کریں کہ ان کے ہاتھ پر کم و بیش 5 لاکھ افراد سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایک نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں میں ہیں۔ ہمیشہ ان کو اس بات کی فکر ہے اور یہ اس بات میں لگے رہتے ہیں، اور یہ ایک فکر ہے، ایک خاموش محنت ہے۔ اپنے ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام لے آئے، ہم نے اپنے بچوں کی فکر کی، ٹھیک ہے ہمارے اعمال بن گئے، ہمارا ایمان بن گیا، لیکن یہ ایمان قیامت کے دن آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا گزر ہو، ظاہر سی بات ہے امتی جائیں گے، آپ علیہ السلام اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جب تک ان کا حساب کلیئر نہیں ہوتا آپ علیہ السلام جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اگر ان کے سامنے ہمارے موجودہ جو غیر مسلم غیر ایمان والے ساتھی ہیں وہ گزریں اور ان کے ساتھ ہم بھی گزریں، اگر قیامت کے دن آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ فرمایا کہ یہ بھی تو میرا امتی تھا، یہ بھی تو میرے امت میں تھا، لیکن اسے اسلام نہیں ملا اور اسلام آپ نے ان تک نہیں پہنچایا، کیا ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواب ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو میرے عزیزو آج سے یہ پختہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے علماء کرام کی سرپرستی میں اپنے ان دوستوں کی محبت کے ساتھ لے کر ان کو چلیں گے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے۔ ہمارے پاس تو بڑا میدان ہے، پاکستان میں مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب حرمین کے سفر میں مولانا کریم صدیقی صاحب تشریف رکھتے تھے، تو ان کے سامنے حضرت نے فرمایا کہ مولانا پاکستان میں 1,70,00,000 لوگ غیر مسلم ہیں، 1,70,00,000۔ تو مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا سر نیچے کیا اور پھر سر اٹھایا، فرمایا مولانا کتنے؟ پھر مولانا کریم صدیقی صاحب نے فرمایا 1,80,00,000 اور اس سے بھی زیادہ۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب وہ ہستی ہیں جن کے لاکھوں شاگرد ہیں، جامعہ دارالعلوم کراچی عالم اسلام کا ایک مایہ ناز ادارہ ان کے زیر نگرانی چل رہا ہے، یقیناً بہت بڑی خدمت ہے، لیکن ان کے الفاظ ذرا سنیں۔ مولانا نے سر ہلاتے ہوئے اور افسوس اور ندامت کے ساتھ یہ الفاظ کہے، ہے افسوس، اب تو ہمارا جنت میں جانا مشکل ہو گیا، اب تو ہمارا جنت میں جانا مشکل ہو گیا۔ تو اس واسطے میرے عزیزو اسی محنت کے لیے ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، علماء کرام ہیں، آپ کے علاقوں میں ہیں،
لیکن وہ ایک خاموش محنت کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں. ہمارا کام ہے پہنچانا، باقی دل میں بات ڈال دینا وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے اوپر ہے. ہمارا کام ہے محنت ہم کریں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو. کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو کہ میری امت میں ہوتے ہوئے تم نے اسے دعوت نہیں دی، اسلام کو پیش نہیں کیا، کیوں؟ تو اس واسطے میرے عزیزو اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ کام وہ کام ہے جو تمام انبیاء کا کام ہے. تمام انبیاء نے غیر مسلموں میں اور غیر ایمان والوں میں محنت کی اور ان کو اسلام پیش کیا. جنہوں نے قبول کیا وہ قبول ہو گئے. ہم اللہ سے مانگ کر جائیں، اگر اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی ان پر تو وہ ابو بکر سے صدیق بنیں گے، امت کا صادق و امین بنیں گے. اللہ کی رحمت کی نظر ہوئی تو وہ عمر سے عدالت کے تخت پر بیٹھنے والا بن گیا. اللہ کی رحمت کی نظر ہوئی، دعوت کو قبول کر کے عثمان امت کا سخی بن گیا. اور اللہ کی رحمت کی نظر ہوئی تو علی حیدر کرار اور شجاعت کے بادشاہ بن گئے. حبشہ کا ایک غلام، کالے بڑے بڑے ہونٹ ہیں اور اتنے کالے ہیں، غلام ہیں کہ کوئی ان کو دیکھتا تک نہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج سے تشریف لاتے ہیں، بلال آج میں نے جنت میں تمہارے پاؤں کی آہٹ سنی. ایک غلام ہے ذات اور نسب سے، لیکن جنت میں پاؤں کی آہٹ سنی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو اسلام پیش کیا گیا، انہوں نے قبول کر لیا. آپ سوچیں اگر ہم کسی پر اسلام پیش کریں اور وہ ہماری وجہ سے اسلام کو قبول کر لے، کس قدر عظیم مرتبہ ہے ان کے لیے. رات کو ہمارے ایک ساتھی مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا ایک غیر مسلم تھے، وہ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ویسے بھی ایمان چھپایا ہوا ہے، چلو چلتا ہوں مسجد میں، نماز وغیرہ تو کچھ آتا نہیں ہے، مسجد میں جا کر مسجد کو جھاڑو لگاتا ہوں، سنا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ آتے تھے چپکے سے اور مسجد میں جھاڑو لگایا کرتے تھے. کسی تبلیغی جماعت والے سے روزے میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب آئے تو ان سے معلومات اور گپ شپ میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو غیر مسلم تھا، ابھی الحمدللہ اسلام لے آیا ہوں اور خدمت کرتا ہوں یہاں مسجد کی. کہتے ہیں 2 دنوں کے بعد جب یہ 2 دن گزارے تو انہوں نے آ کر جماعت میں ساتھیوں کے سامنے بیان کیا کہ امیر صاحب کیا بات ہے، میں جب مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہوتا ہوں تو میرے سامنے خوبصورت لڑکیاں یہاں ناچ رہی ہوتی ہیں، عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جنات مجھے واپس گمراہ کر رہی ہیں. تو ہم نے انہیں تسلی دی. تبلیغی جماعت کے ساتھی کہنے لگے ہم نے انہیں تسلی دی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ استقامت دیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب یہاں سے گئے، امیر صاحب نے ساتھیوں کو جمع کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی جنات منات نہیں ہے، یہ مرنے والے ہیں اور ان کو اسی دنیا میں اللہ رب العزت حوروں کی زیارت کرا رہے ہیں. کہتے ہیں اگلے روز جب یہ جماعت مسجد سے نکلی دوسری مسجد میں، تو دوسری مسجد میں جب پہنچے تو ان کی کچھ چیزیں پہلی مسجد میں رہ گئی تھیں. ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کے ساتھ مل کر جب یہ واپس گئے اس مسجد میں جمگٹا بنا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں جا کے دیکھا اسی جو 9 مسلم ساتھی تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو میرے عزیزوں ایمان مضبوط ہوگا اور یقین کی کیفیت اعلیٰ مرتبے پر. آج بھی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں اور یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں، کروڑوں لوگ اسلام کے لیے ترس رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں. کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے. کل ہمارے ساتھی ضلع قلات یہاں سے قریب ہے، وہاں کے غیر مسلم ہیں، ہندو مسلک سے ہیں، لیکن رمضان میں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ماحول کو انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے. ایک ساتھی نے کہا ہمارے شہر میں ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ہندو آباد ہیں لیکن وہ کوئی باہر کا آدمی آ کر انہیں نہیں پہچان سکتا کہ یہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں. سلام کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا بھی کرو. یہاں تک ان کا ایمان بن چکا ہے، صرف ہمیں اپنی زبان سے وہ دعوت دینے کے الفاظ کی ضرورت ہے. تو اس واسطے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس پیغام کو، اس فلاح اور کامرانی کے پیغام کو ان تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان غیر مسلم جو امت میں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں، اللہ رب العزت ان کی قربانیاں ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو حلقہ اسلام میں داخل فرمائے. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس میں اخلاص، خلوص اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.